ایک منٹ کر رہا ہوں، جب بھی کبھی سفر میں جایا کرو تو گھر میں جو سجدہ ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا اور سفر میں چل جائے۔ معصوم فرماتے ہیں جب تک دونوں حصے ملیں گے تو محفوظ رہو گے۔ بہت کم پڑا ہے، بہت کم پڑا ہے۔ طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں 1 گھنٹہ کربلا کی خاک پڑھ سکتا ہوں، صرف خاک کربلا۔ مجھے مولا کی قسم سے مولا نے کہا باقی ہوگا میں 1 گھنٹہ فقط خاک کربلا میں پڑھ سکتا ہوں۔ یہ میرے نوجوان بچے چونکہ آج کل ہمارے بہت ہوتے ہیں عقائد کو پھر دل کو پڑا دیتا ہے، اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے نیٹ پہ بیٹھ کے تو کئی قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ خاک کو سجدہ کرتے ہیں، ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے، خاک کو چومتے ہیں، کربلا کے شوق سے جاتے ہیں، ایمان سے مٹی اٹھا کے لے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مبارک وغیرہ جو بھی ہوتا ہے۔ میں مصرے پڑھ خاک تیری ماں ہو انجم کے۔ اچھا آپ شعر بڑا اچھا سنتے ہیں، غلام احمد ناصر صاحب ہوتے تھے، میرے اسماعیل خان کے شاعر ہمارے دوست انتقال ہوا، ان کی نظم میں بہت قواعد بہت زیادہ پڑھی کہ یزید آدمی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ یہ غلام محمد ناصر ان کا شعر میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا نام لیں، لیکن میرے لیے مجھے اپنی پوری شاعری سے مشہور کرتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ریت روشن ہوئی تیمم سے، ریت روشن ہوئی، ریت روشن ہوئی تیمم سے، کہکشاں راہ ذوالجلال میں تھی۔ ایک شعر سنی وہ میرے دوست اختر بھائی نے بہت، میں نے کل بھی اسے جب مجھے یہاں کتاب نہ بھی ملی ہوتی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ شعر کا کیا مقام ہے، جو شعر پڑھو اس کو دوسرا سا الہام کوشش کی۔ جاروب کا شعر، جاروب کا شعر، مرکد شفیر ہوں اختر، یہ ذکر ہے میرے ہاتھ میں مولا کی قسم میرے سامنے شریک دعا ہو رہی۔ جاروب کا شعر، مرکد شفیر ہوں اختر، جبریل کا رتبہ تھا مگر لے کے طلا میں، سلام آپ جاروب کا شعر، مرکد شبیر ہوا، جبریل کا رتبہ، جبریل کا رتبہ تھا مگر لے کے طلا میں۔ ایسے وہ ایک بہت پرانا شعر، ہم درے شاہ نجف دیر سے پہنچے ابھی، ہم درے شاہ نجف پر دیر سے پہنچے ابھی، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گیا۔ اچھا حضرت تقیر کیسے ہوتا ہے، بس آپ جیسے سن رہے ہیں ویسے میں کون سا سنا کر پائے پھر یہ بات بتا یہ شعر پتہ نہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ کون نے خود لکھا ہے، یہ کوئی بھی شاعر ہوتا تو انہوں نے مختصر لفظوں میں اتنا بڑا تحریر بات کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، بعضوں کا ممکن بھی نہیں۔ فرماتے ہیں حضرت نبی کہتے ہیں کہ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بندے،
عقیدہ مراد میں ہو تو ایسی باتیں ہوتی ہیں. نجف کا سرانہ ایک ذرا کتنا ہوتا ہے مجھے آپ نجف کا سرانہ آپ کے بدلے نظروں میں عرش درے گلاب کے بدلے. بس کیا پڑھوں ہے کہ کبھی آیا تو ختم ہو گیا. پہلے میں سنا دیتا ہوں. میرے والد صاحب نے تو خیر عقیدے کو اس منزل کو چھوڑا جسے ابھی تک کوئی چھوڑ نہیں پائی. جو اعتماد ان کی شاعری میں نظر آیا جھلکا وہ کہیں اور دکھائی نہیں. ان کے تو مصرے ایک مصرے میں کئی نظمیں بات ہیں. یعنی ایک مقام پہ وہ نظم لکھتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت عباس کی شان ہے کہ حضرت عباس کا مقام ایک ہی مصرے میں خال کر دیا 10,000 کتابیں ہوں تو ایک مصرع بنتا ہے. انہوں نے فرمایا جس کی جبین کے پل سے زیادہ تھی فولاد. جبین کے بل سے زیادہ نہ تھی. اچھا ان کی نظروں میں بھی کئی شعر ہیں. حسین نے کئی اشعار کی نظروں میں کتاب ہے. ان جگہ پہ فرماتے ہیں کاجگلا جانتے ہیں میں بتا دیتا ہوں. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پکڑی کو نا تھوڑا سا کیڑا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کاجگلا ہوتے ہیں. ان میں تھوڑا تفکر ضرور بھی ہوتا ہے. انہیں سب اور سے دیکھتے ہیں مانتے ہیں. ان کا فیصلہ بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں. کاجگلا یہ بڑی دوست ہے. تو انہوں نے فرمایا کاج غلاموں سے لڑ گئے محسن. کاج غلاموں سے لڑ گئے محسن ہم بھکاری حسین کے در کے. ان کے جو عقیدے کا خیر نظام بھی کچھ اور تھا. مولا کی قسم ہوتا پتہ چلا گیا جو محبت نہیں ہوتا. اب یہ شعر کا مصرع دیکھیں اور اس کی بنیاد دیکھیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت بنیاد ہو ہی نہیں سکتی. ممکن نہیں. فرماتے ہیں ہم چھپا کر اسے رکھتے ہیں کفن میں محسن. ہم چھپا کر اسے رکھتے ہیں کفن میں محسن خون شبیر کی جس خاک سے خوشبو آ رہا. اچھا آپ لوگ غریب کہتے ہیں. آپ لوگ غریب یہ انہیں کا کمال تھا. یہ ایسے الفاظ کو اس رنگ میں استعمال کرنا یہ انہیں کا اثاثہ تھا. وہ ساتھ لے اس کے بعد یہ الفاظ بھی سن فرماتے تھے کہ نام حسین نقش ہے حبل الورید پر. پورا ایک گھنٹہ لگ جائے گا وہ کیسے پڑھتے ہوئے. نام حسین نقش تحریر نہیں کہا تحریر مرزا نقش ہے حبل الورید پر. لعنت ہی کر رہا ہے زمانہ یزید کا.
آپ کا بادشاہ بسم اللہ مولا دیر تک آباد چلے جی نوکری ہو گئی اس سمے سے اگلے سال آؤں گے یار وہ پھر کوئی مسدس ہے لے کے چلو پورا ایک گھنٹہ لگ گیا چلے وہ ایک ان کا بات ہے بڑا خوبصورت بات ہے اللہ رے بچپنے میں عباس کی خبر اللہ رے بچپنے میں وہ عباس کی خبر انگڑائیوں میں تم ہے قیامت کا واقعہ تیور ہے شوق شوق تو چہرہ چمن چمن آنکھیں شفق شفق ہے زلفیں شکن شکن عباس کبریا کا جب انتخاب طفلی نبی علی کا مکمل شباب خوشامد نہیں کرنا میں آگے جا کے نہ پڑھنا ہوتا میں 2 گھنٹے اور بہت کم بار گائے ہیں جہاں پہ یہ ماحول قسم سے بہت چھوٹا ہوا تھا لیکن آپ اتنا ہوا بس وہ آخر 4 سطح رہ گئے بچے یاد کر لیں میرے سوال میں بلندی کے طرح کا شہید سید محسن نقوی صلوات میرے کہتے تھوڑا سا اور تعارف بس وہ تعارف نہیں تھا اس نے صاحب اب تک روح پر اس کا اثر تھا کربلا کہتے ہیں ماں ہو انجم کے اجالوں کا بھی محور نہیں میرے بارے سے ماہوانجوں کے اجالوں کا بھی محور ہے بخت اخلاق زمینوں کا مقدر ہے چشمہ کوثر و زمزم سبھی پڑھ کر نہیں کربلا کہتے ہیں آخری سجدہ ہے یہ صفت پیغمبر ہے آخری سجدہ ہے جہاں حسین آخری سجدہ ہے پھر خاک نے کہا کہ وہاں کی تاثیر بتاؤ کیا ہوگی جہاں حسین آخری سجدہ کرے آخری سجدہ ہے صفت پیغمبر میں ہوں اور سجدے کا اثر یہ ہے کہ گردو اڑتی ہے جو بخشش کے نشان بنتے ہیں میری مٹی سے ہی جنت میں مقام بنتے ہیں میری مٹی سے ہی جنت دو ہی بیٹے تھے مخدوم یاد گیا جس کا پہلو زخمی ہوا اس کے 2 بیٹے تھے کائنات کے پیغمبر نے 23 سال محنت کرنے کے بعد مسلمانوں سے عالم رسالت میں صرف مودت فی قربان کہ میری آل سے مودت ہے کیا یہی مودت کہا یہی تھا مودت کہا آپ ایمان سے پتہ چلتا اتنی جلدی آنکھیں پھیر نہیں پاتے سب کچھ بھول گیا جو پیغمبر بیٹی کے دروازے کا احترام مطابق جو علی کا مرتبہ سنت قریب میں بتا کے گئے جو حسن حسین کو شانوں پہ بٹھا کے دکھایا کہ یہ کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے وہ سب بھول گئی امت
ابھی بھی کہتے ہو شیعہ روتے ہیں. دو بیٹے ہیں زہرا، کیا یہی عدل رسالت ہے؟ ایک کے جنازے میں تیر مار دی، دوسرے کا جنازہ تیروں پہ رکھ دیا. بڑا خلوص ہے مالی نام کا، بہت خلوص ہے مولا کا. مولا گھر آباد رکھے، رزق میں اضافہ. میں سید آتا ہوں، کسی لالچ بھی نہیں کہہ رہا. بانیان بہتر جانتے ہیں، دل سے دعا دو. جہاں ایسی صفحے عذاب ہو، برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے. مولا کی قسم یہ معصومین کا پہرا ہوتا ہے، تب اتنا گریے ہوتے ہیں. پتھر رو پڑے، ان کے مسائل بھی ایسے. کیا فرمایا تھا پیغمبر نے؟ حسن میرا امیر بیٹا. بچے بچے کی سنی ہوئی حدیث فرماتے تھے حسن میرا امیر بیٹا، حسین میرا غریب بیٹا. بڑا سوچا کہ امیر کیوں کہا، غریب کیوں کہا. حسن امیر اس لیے ہے کہ ایک زندگی میں دو کفن ملے. حسین غریب اس لیے ہے کہ 3 دن بغیر کفن کے لاش دھوپ میں پڑی. میں نے کبھی مسائل حاشیہ آرائی کر کے ڈرامہ کر کے نہیں کرتا. ماننا چاہتا ہوں آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے. میں نے اپنا گریہ روکا ہے. دربار سے محمد کی بیٹی خالی واپس آئی. یہ آج رسالت بتا رہا ہوں. علی گھر آئے تو مصطفیٰ کی بیٹی رو رہی تھی. میں آپ کیوں رو رہی ہوں؟ آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے شیخ شادی کا چہرہ دیکھ کے کائنات کی سچی مصدور کہتی ہوں، ابو الحسن میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. جتنا بہادر تھا ٹوٹ کے رویا علی. رو کے فرماتے ہیں غم یہ نہیں کہ سلام نہیں کرتے، دکھ یہ ہے میں سلام کرتا ہوں وہ جواب ہے. عزادار اس جملے کو مر بھی جائے تو شاید آپ کرا ہے. یہ تمہیں میں امت کا حاضر بتا رہا ہوں. اس کے لیے پاک پیغمبر نے کہا تھا کہ حاضر رسالت یہ ہے کہ میری محبت میری آل سے محبت کا فرق نہ آئے. تو یہی حق تھا حاضر رسالت کا. ظاہر خلافت کو بھی بن گیا کہ آپ بیٹھے 5 مرتبہ آپ کو یوں دیکھا، 5 مرتبہ یوں دیکھا. ٹوٹ کے روئے، کمبر قدموں میں سر رکھ سکتا ہے. بادشاہ تیرے جیسا بہادر اتنا رو رہا ہے، ہاتھ کو دیکھ کے کیوں روتے؟ فرماتا ہے کمبر میری غریبی دیکھ، یہ ہاتھ بھی سلامت رہے، بطور کو تازیانہ بھی لائے. جو گھر سے چل کے آیا کپورسا دے کے آؤں. یکم محرم سے آپ تک کپورسے میں ہیں. آج 29 سفر ہے، کل ربیع الاول ہے. آپ بڑا رو رہے ہیں حسین کی تیاری پر. کربلا پہنچنے پر پانی بند ہونے پر اکبر کی برچی کا پرسا، راشن کے ٹکڑوں کا پرسا، عباس کے بازوؤں کا پرسا، جلے ہوئے خیموں کا پرسا، سجاد کی مسافت، علی کی بیٹیوں کے خطبے اب تک آپ نے سنے. اور ہر ذاکر نے ہر مجلس سے آپ سے کہا ہائے کر لیجیے گا یہ نہ ہوگی پہلو میں امام سجاد بیٹھے ہیں. مگر آج کی مجلس کا رنگ اور آج مجلس میں تھوڑی تبدیلی ہے.
آج ہے حسن کا جنازہ، جسے 1 مہینہ 28 دن تو رویا ہے نا، آج وہ رونے آئے گا۔ آج وہ بھائی کا ماتم دیکھنے آئے گا، فرصہ لینے آئے گا۔ زیادہ طویل نہ پڑھ لو، تھاکی نہ جاؤ رو رو کے۔ زہر ملا کسے؟ روزہ دار امام، نفیس امام، امیر امام، کسی کو خوش نہ کہنے والا امام، علی کا امیر بیٹا حسن مصطفیٰ۔ زہر کون سا دیا گیا جانتے ہیں؟ زہر ہلا۔ 9 مرتبہ زہر ملا ہے میرے بادشاہ کو، لیکن یہ جو زہر 28 کو ملا 50 ہجری میں، اس کا نام ہے زہر ہلا ہے۔ یہ پہلے میں سیدوں سے معافی مانگوں گا، کہیں تو بیٹھا پڑا ہے، مجھے معافی تو فکر پڑ گئی۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، مجھے اس علم کو سمجھ۔ یہ زہر معمولی نہیں تھا، یہ روم سے خاص طور پر منگوایا گیا۔ یہ روم سے کیوں منگوایا؟ تاکہ بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ روم سے جس نے زہر ہلا ہے بھیجا، اس نے خط لے کے بھیجا، ایک تحریر تھی، اس نے کہا خبردار یہ زہر کسی انسان کو نہ دینا، یہ پتھر توڑنے کے کام آتا ہے۔ امیر ہوگا وہ پتھر جو بات نہ کر سکتا، بڑا آدمی ہوگا جس کا ہاتھ سنت کھائے، اس کی ہائے نہ نکلی، شاید کسی کو مار نہ بیٹھا ہو۔ میں اس سے بڑا مسائل کا فکر نہیں کر رہے پاس، اس لیے زیادہ ہوں مجھے بناوٹ نہیں آتی۔ کیا کہا اس نے؟ یہ کسی انسان کو نہ دینا، پتھر توڑنے کے کام آتا ہے۔ ملعونہ نے شربت میں ملا کے زہر دیا۔ 14 بنت اشعث نے شربت میں ملا۔ روزہ دار نفیس امام کو زہر دیا۔ یہ فکرہ جو پردے میں میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ ان کے بچوں میں زندگی دراز کرے، یہ ان کے دلیے کا فکرہ ہے۔ یا جن کی 3 سال کی اولادیں ہیں، 3 سال کے بیٹے ہیں، وہ فکرہ سن۔ ایک جام بھرا واپس رکھا، ملعونہ کہتے ہیں جسم میں لگا ہاتھ ہے تھوڑا اور بھی۔ مجھے غازی حسن درد بھری آواز میں امام حسن نے فرمایا، جودا سوچا ہوتا میرا قاسم کا 3 سال۔ امام حسن کی آنکھوں پہ رحمت خالق آپ کی یہ بلند آواز ہے، عبادت میں قبول کرے۔ اس میں 2-4 فکریں پڑھ کے وہاں صاحب کے جو جملے پڑھتا ہوں۔ زہر نے اثر شدید، جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں وہاں سیک پڑتا ہے۔ یہ میرا فکرہ ضائع نہ کر دیجیے گا، اول سے آخر ماتم کی توقع کر کے فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا جس نے زہر بھیجا اس نے لکھا تھا یہ پتھر توڑنے کے کام آتا۔ امام نے جلال بھری آنکھوں سے جودا کو دیکھا، 2 فکر کہے، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تم پر کبھی ظلم کیا؟ جلال دیکھ کر اس کا ہاتھ کھاپا اور جام مٹی پہ گر پڑا۔ مورخین نے لکھا اتنا قاتل زہر تھا مٹی سے دھواں نکلا۔ جس نے مٹی میں آگ لگا تو اس نے جگر کا کیا حال کیا ہوگا۔ آسنا لے کے حسن اٹھے، نانا کی مزار پہ آ کے کہتا ہے نانا نے زہر آگ ملا ہے، لگتا ہے نہ بچتا نہیں، اگر کل کامر کی جگہ لینے آئے تو دے گا۔ حسن میری طرف سے منع نہیں ہے، لیکن امت کا اعلان تیرے سامنے ہے۔ سوچ کے آنا یہ نہ ہو کہ 2 مرتبہ قاتل ہونا پڑ جائے۔
نانا کا سلام کیا، کتاب اٹھنا نہیں آپ نے، ادھر بیٹھ جائیں، آپ ہماری آنے والی نسلیں ہیں، مسائل سنا کریں گے بچے، عزادار گھر کے بچے جو ہوتے ہیں فرش عذاب میں تہذیب کے ساتھ بیٹھ کے سنتے ہیں۔ یہ میرے جڑے ہوئے حالات، میں بالکل 2 جملے پہ ہوگا مسائل کے ماتم کی صدا بلند ہو جائے گی، بڑا روحانیت والا ماحول ہے۔ میں منت کر رہا ہوں کہ کسی کو کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو کیفیت سے، وہ ایک لمحے کے لیے دل میں لے آئے گا، قبول ہو جائے تو اگلے سال تک مصیبت میں دعا کیجیے۔ امام کھا رہا ہے، یہ علموں کے درمیان فکرہ پڑھ رہا ہوں، زہر نے اتنا کمزور کر دیا تھا، دروازے پہ ہاتھ رکھا دستک کی طاقت نہیں تھی۔ سرمیجے میرے روکنا کی سزا پہ رونا ہے، تو جھولی پھیلا کے بھیک مانگے، جو امام حسن کو رونے گیا ہے، مجھے غازی دستک کی طاقت نہ تھی، خوشبو امامت بھی میں فرماتا بھائی، اٹھے دروازے کے قریب آ کے پوچھا کون ہے، فرمایا دروازہ کھول مجھے زہر مل گئی ہے۔ بی بی نے دروازہ کھولا، رات کا اندھیرا تھا، بی بی نے چراغ بلند کیا، امام حسن کا چہرہ زرد تھا، آواز مولا اتنا قاتل زہر ملا، چہرے کا رنگ بھی بدل گیا، آواز بستر بنا، مجھے لگتا ہے میری آخری رات ہے، بستر پہ لیٹے دیکھیں 3 سال کی اولادیں ہیں، فکرہ سنیے گا، آواز میرے جگر میں کلیجے میں آگ ہے، میرا 3 سال کا قاسم کہاں ہے، مولا بھی سلایا ہے، فرمایا سوئے ہوئے بچے کو میرے سینے پہ سلایا، سینے پہ ماں نے بیٹے کو سلایا، تیرا پر قاسم اٹھے، اماں کو جانتی نہیں، میں امیر باپ کا امیر بیٹا ہوں، مجھے گرم جگہ پہ کیوں سلایا، وہاں گرم جگہ میں ہے باپ کا سینہ، میں آواز کو رہا، میرا اوپر تمہیں میرا بابا کہاں ہے، میرے دل مجھے ملا۔ بڑی قبولیت ہے، میں بخل نہ کروں کہ آپ کو آواز رکھیں، اجازت دے دو بس ہے، میں نوکر ہوں۔ اس کا ایک پتھر کو توڑ دیتا تھا، 11 کتروں میں حسن کے دل کا کیا حال میں بتاتا ہوں، میں ابھی بتاتا ہوں کیا کہا تھا، حسن میرا امیر بیٹا، حسین میرا غریب بیٹا، سچ ترین پیغمبر نے کہا تھا، تو ایسے نہیں کہا، ہمت اکٹھی کر رہا ہوں، یہ فکرہ پڑ گئی، قاسم کی آنکھیں کھلی، باپ کا چہرہ دیکھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، بابا خیر ہے نا، قاسم وقت ہو رہا ہے، میں ادب سے پڑھنے کا 3 سال کے بچے کو سمجھانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، بابا خیر ہے نا، نہیں قاسم میرے پاس وقت ہو رہا ہے، قاسم اپنا خیال ہے، قاسم اپنا دھیان رکھے، بچے کو اندازہ ہو گیا، ماں سے پوچھا اماں کیا ہوا، کہا تیرے بابا کو زہر دی، بچے نے دونوں باہیں باپ کے گلے میں ایک بار دایاں رخسار پھر بایاں رخسار، امام حسن نے چوما، پھر پیشانی چومی، پھر سر چوما، سن لو گے فکرہ، پھر ہاتھ چومی، پھر کلائی چومی، جب شانہ چوما تو ماں آگے بڑھی، مولا یہ پیار کا کون سا انداز ہے، آواز میرا مقدر اچھا ہے، میں اسے مکمل دیکھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا جب یہ گٹھڑی میں آئے گا تو کوئی ٹکڑا نہیں سدا بھی شاد کرنے والا ہے، لے جانے اور اس کو نصیب جانے تو گٹھڑی کھول کے ٹکڑے دے کے کہے گی میرا باقی قاسم رہا ہے،
زہر نے اثر کیا، باقی نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں ورنہ یہ گھنٹے کا مضمون ہے پورا. زہر نے اثر کیا، امام تقی کی ٹیک دے کے اٹھے. کوئی ہو جو میری بہنوں کو بتائے. اسی میں کے والوں دعا کیجیے گا. لاہور کا مجمع ہے، فیروز والا میں پڑھ رہا ہوں. 29 سفر ہے، 28 سال آپ نے گزاری ظاہر زندگی کی ہوگی، مادم کی ہوگی، مزاریں سنی ہوں گی، لیکن یہ فکرہ میرا آپ کو غور سے سنی. کوئی ہو جو میری بہنوں کو اطلاع دے کہ ان کے بھائی کے پاس وقت تھوڑا. آدھی رات ڈھل چکی تھی اور حسن کا جگر جو ہے وہ زخمی ہو گیا. مجھے ممبر کی قسم ہے، بیبیوں کا فرما کہتے والا میں خود جاؤں، آواز ہی نہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد معافی نہیں سے کرتا میرے جگر کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے باہر آئے. قاسم کمسی میں آپ یہی گئے تو بولا کون جائے گا؟ دیواریں روئی نہیں، آپ کو بتا رہے فرماتے ہیں میرا قاسم. بولا 3 سال کا بچہ اپنے اجڑنے کی خبر کیسے دے گا؟ قاسم کو ایک لمحہ میرے سامنے گیا، 3 سال کے بیٹے کا گریبان ہاتھوں سے کھول آستینیں اڑتے. قاسم آستینیں اڑتے، تھوڑی سی مٹی اٹھا کے باپ نے بیٹے کے بال رکھ دیا. نانی کا مولا اپنی زندگی میں یتیموں والی حالت نہ بنائیے. فرمایا میں چاہتا ہوں زینب دیکھے اور سمجھ جائے کہ قیامت کو سمجھ میں آ رہی ہے تو پتہ نہیں کتنا ماتم کرے گا. مجھے راضی کی قسم بچہ جانے لگا. میں امام نے بلایا، قاسم امیر باپ کی امیر بیٹیاں ہیں، چپ کر کے دروازے میں بیٹھ جانا، تہجد کے وقت اٹھے گی، اونچا نہ بولنا، بس اتنا کہنا میرے باپ کے پاس وقت بہت کم ہے. مجھے غازی کی قسم ہے، سن میں خاک، گریبان چاک، آستینیں چاک. آگے پٹھی کے دروازے پر 3 سال کا بچہ بیٹھ گیا. مجھے ممبر کی قسم تہجد کے وقت بی بی فضا نے دروازہ کھولا، قاسم سے نظر پڑی، آواز ہے بی بی لگتا ہے ہم گزر گئے. چراغ بند کر کے دیکھا تو قاسم کی کیا حالت ہے، گریبان چاک، آستینیں الٹی ہوئی، سر میں خاک. جنہیں ماتم کرنا دیکھنا مجھے ہے. اور سب بیوی نے اٹھایا، قاسم تو امیر باپ کا امیر بیٹا ہے، تیری یہ حالت کس نے بنائی؟ اما سوال نہ کر، ایک لمحوں کا رحمان ہے. بیوی نے چادر اٹھائی، سر پہ رکھی، بس جس کی زہر کی خبر سن کے زینب چادر پہنے جو امیر ہوتا ہے اس کے رقدل میں بندھے ہوئے ہاتھ، کھلے ہوئے بال. مجھے غازی کی قسم وہ آگ لگائی تھی اس زہرا کے بیٹے کا جنازہ ہے. کوئی شرم نہ کرے آگے اتنا رونا کہ بی بی زہرا سے روئے پوچھے کہ بی یہ تیرے بیٹے کے کیا اجازت دو جنازہ برآمد کروا. میرا اپنا کریلا پھرتا ہے. ایک فکرہ پڑا آپ کی یہ حالت ہوگی، 2 فکریں اور پڑھیں اور ڈرتے ہوئے پڑھیں، بہت ڈرتے ہوئے پڑھیں. بہنیں آئیں، بھائی آئے. بہنیں دائیں بیٹھی، بھائی بائیں بیٹھے. مسموم بھائی نے چہرے دیکھے بھائی، فرمایا اکبر چچا آیا ہوا. زین العابدین مولا موجود، حنفیہ بادشاہ آیا ہوا.
حسین مولا موجود مجھے ممبر کی قسم قرآن لیا میں سر پہ رکھتا ہوں اس سے بڑا مسائل کوئی نہیں 9 مرتبہ ایک بھائی کا چہرہ دیکھا نامی مرتبہ طرف میں کہتے سارے آئے ہو پاس نہیں آیا آواز مولا جب سے سنا ہے تجھے زہر مل گیا ہے دلی میں دیواروں میں سارا آدم کہتا ہے مدینہ بھی ہمارا محمد مصطفیٰ کا بیٹا میں زہر دے دے مجھے قاتل کا نام بتائے میں ام البنین کا بیٹا ہوں اس وقت امام حسن نے کہا اکبر جاؤ چچا دے لیا روتے روتے اگر لاش بھی کرتا ہے اس حالات ادانا ہے جاؤ چچا کو بلا لیا اکبر آئے منظر دیکھا امامہ اترا ہوا میرے باپ چاک روپے باغات آوازی ہے غریبی لاش مجھے انہیں بتا دے قاتل کون ہے اکبر نے کہا چچا میرے لمحوں کا مہمان ہے وہ بلا رہا ہے اندر چل آوازی اکبر کیسے جاؤں زینب نے کال کھولے میں ماننا لوں میں اوپر بنیر گیا حسنا اسے جنازہ نہیں پڑھا میں بالکل آخری جنازہ وہاں سے آئے گا میں ماتم کی صدا دوں گا جنازے کی شکل نظر آئے گی آپ نے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے اور ماتم آپ کو سن بھی نہیں سکیں گے آپ یہ میرا وعدہ ہے دائیں بھائی بہنیں رشتہ دار بیٹا بھتیجے مرنا تو پڑتے ہو حسین نے امیر کا چہرہ دیکھا چہرہ پہلے زرد تھا اب سبز ہوا میں معافی چاہتا میں بالکل معافی نام کا اسی لیے غریب نے اب برداشت نہیں ہو سکتا غریب نے امیر کا ساتھ نہیں چھوڑ دیا اب حسین نے فلک میں چھپکی کہ حسن کی کیا حالت ہے ادھر رات بھری ادھر حسن کی آنکھیں بند ہوئی امیر کی آنکھیں بند ہوئی غریب نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آمانا اماما ہم دل میں نانا ہم دل میں وقت کی ماں آنکھیں پر حسن نہیں آج آپ نے فکر جو اٹھے گی کوئی نہیں اٹھے گا نہیں اٹھے گا منت کر رہا ہوں فکر میں آپ پڑھنا غریب کی جھولی میں باقی تھکے اس سے زیادہ تھکا ہوا بندہ لیا میں فکرہ پڑھتا ہوں وہ اٹھ کے ماتم نہ کرے امام حسن کے نام موت صحیح نہیں امام نے کفن پہنایا امام نے غسل دیا بھائیوں نے بھائی کا جنازہ اٹھایا قبر مصطفیٰ پہ آئے مجھے ممبر کی قسم جب بھی جنازہ جاتا ہے بہنیں دروازے پہ رکتی ہے ابھی تھوڑی دیر بعد خالی چارپائی آئے گی بھائیوں سے پوچھتی ہے قبر اچھی جگہ بنی سایہ تھا چادر ڈالتی تھی ایسا ہی ہے نا مجھے ممبر کی قسم بھائی جنازہ لے کے چلے بہنیں رک گئی قبر مصطفیٰ پر کچھ ملیون جنہ تھے جنہوں نے کہا ہم مقصد نہیں ہونے دیں گے وہ شاید کہتے کسی ضرورت ہے جو مقصد نہ ہونے دے پتہ نہیں کیسی قیامت اٹھائی تھی جب کسی نے صرف رومال ہلایا 303 تمام سمجھنا حسن کے تیرے پر حسن کے جنازے پر تیروں کی پاوے چارے طرف سے فکرہ سالمان کا نہیں لگا
तेरा वापस उम्मत बनाया तेरा मजलूम जनाया तेरा वापस उम्मत बनाया तेरा मजलूम जनाया तेरा वापस उम्मत बनाया तेरा वापस उम्मत बनाया दीना तू समझ गुलाब दीना तू समझ गुलाब तेरा वापस उम्मत बनाया दीना तू समझ गुलाब दीना तू समझ गुलाब तेरा वापस उम्मत बनाया तेरा वापस उम्मत बनाया सारी दुनिया हर मयाद तेरा वापस उम्मत बनाया
तेरा वापस उम्मत